اس قدر تعصب، اس قدر بغض اور نفرت، یوں لگتا ہے جیسے ہی طالبان نے بے سر و سامانی کے عالم میں اللہ پر توکل رکھتے ہوئے اسی افغان سرزمین پر ایک اور عالمی طاقت امریکہ کو شکست کیا دی ہے۔ یار لوگوں کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں۔ ان کا بس نہیں چلتا کہ دنیا کے تمام ظالموں، قاتلوں، فرعونوں کے مظالم ایک ساتھ جمع کر کے ان کی تمام سیاہی طالبان کے چہرے پر مل دیں اور انہیں چنگیز خان، ہلاکو اور نادر شاہ سے بھی زیادہ ظالم بنا کر پیش کریں۔ گزشتہ 150 سالہ صحافت اور دانشوری کی تاریخ میں ایسا رویہ دیکھنے میں نہیں آیا۔ انسانی تاریخ میں ایک بہت بڑا اور حیران کن واقعہ ہوا ہے۔ جنگوں کی تاریخ بھی ایسے کسی واقعے کی مثال پیش نہیں کرتی کہ پوری دنیا کے 200 ممالک اور 6 ارب سے زائد انسان ایک جانب ہوں اور صرف 50,000 طالبان دوسری جانب، اور میرا اللہ کامیابی اور نصرت کا تاج 50,000 فرزندان اسلام کے سروں پر سجا دے۔ لیکن دلوں میں جلن اور کڑن کا عالم ویسے ہی خوف کی پیداوار ہے، جس کا ذکر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نظم ابلیس کی مجلس شورا کے آخری حصے میں ابلیس کے خوف کی صورت بیان کیا ہے۔ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفریں۔ جھوٹ کی فیکٹری جو 1995 میں طالبان کے افغانستان میں برسر اقتدار آنے کے بعد لگائی گئی تھی، آج اسی فیکٹری کی شائع شدہ تحریروں اور بنائی گئی ویڈیوز اور حقائق سے دور تراشے گئے طالبان کے تصور کو دوبارہ مزید خوفناک بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ عالمی میڈیا کو تو احساس ہو چکا ہے اور امریکہ اور مغربی دنیا میں تو ایسی آوازیں اب شدت سے بلند ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ بند کرو یہ بکواس اور ختم کرو یہ جھوٹ کا کاروبار۔ تمہیں 1000 ارب ڈالر ضائع کرنے، ہزاروں سپاہیوں کی لاشیں اٹھانے، لاکھوں انسانوں کو مستقل جسمانی معذور کروانے اور کئی لاکھ سپاہیوں کو ذہنی معذوری کا شکار کروانے کے باوجود بھی اگر عقل نہیں آئی تو کب آئے گی؟ یہ الفاظ امریکہ کے 78 سالہ عالمی صحافی ایرک مارگولس کے ہیں، جس کے مضامین اہم امریکی اخبارات کے علاوہ لاتعداد دوسرے ممالک میں بھی شائع ہوتے ہیں، جن میں پاکستانی روزنامہ ڈان بھی شامل ہے۔ وہ مستقل طور پر امریکہ اور برطانیہ کے ٹاک شوز میں مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا کے ماہر کے طور پر بلایا جاتا ہے۔ وہ بیک وقت لندن کے انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اور اسلام آباد کے انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز سے منسلک ہے۔ اس نے افغانستان اور کشمیر کے بارے میں 2 بیسٹ سیلر کتب تحریر کیں، ایک 1999 میں شائع ہوئی جس کا نام تھا وار ایٹ دی ٹاپ آف دی ورلڈ، دنیا کی چوٹی پر لڑائی، جبکہ دوسری کتاب زیادہ دلچسپ ہے جس کا عنوان ہے امریکن راج، دی ویسٹ اینڈ دی مسلم ورلڈ، امریکی راج، مغرب اور اسلامی دنیا۔ راج کا لفظ برطانیہ کی نو آبادی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، لیکن اس مصنف نے امریکی راج کا لفظ استعمال کر کے امریکہ کو جدید دور کی ایک سامراجی نو آبادیاتی طاقت کا طعنہ مارا ہے۔ ایرک مارگولس نے افغانستان پر حملے کی تیاری کے دوران اس جھوٹ کی فیکٹری میں تخلیق ہونے والے جھوٹوں کی تفصیل درج کی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ امریکہ نے جھوٹ بولنے کی یہ روایت برطانیہ سے لی ہے۔ برطانیہ نے بھی افغانستان کے بارے میں لاتعداد جھوٹ بولے تھے اور بالآخر ذلت آمیز شکست کے بعد چرچل کو لکھنا پڑا All wars are accompanied by a bodyguard of lies۔ تمام جنگیں اپنے ہمراہ جھوٹ کے پہرے دار ساتھ رکھتی ہیں۔ ایرک کے نزدیک سب سے بڑا جھوٹ یہ تھا کہ اسامہ بن لادن نے 11 ستمبر کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں 3000 افراد مارے تھے۔ امریکی ٹیلی ویژن پر اسامہ بن لادن کی جعلی ویڈیو چلائی گئی جس میں وہ 11 ستمبر کی تعریف کرتا ہے اور اسے بیروت پر اسرائیلی حملے کا بدلہ بتاتا ہے۔ طالبان کے کیمپ جو امریکی ٹیلی ویژن سکرینوں پر دکھائے جاتے تھے وہ دراصل پاکستان میں کشمیری مجاہدین کے کیمپ تھے جنہیں تمام صحافی بخوبی آزادی سے دیکھ سکتے تھے۔ وہ لکھتا ہے کہ جب افغانستان میں سول وار کے دوران ملا محمد عمر نے ایک چھوٹا سا طالبان کا گروہ تشکیل دیا تو اس کے 2 مقاصد تھے، ایک یہ کہ تجارتی قافلوں کی مجاہدین جبہ کمنداں کے حملوں اور بھتہ خوری سے محفوظ رکھنا، اور دوسرا خواتین کو انہی جبہ کمنداں کی جنسی زیادتی سے بچانا۔ طالبان ایک چھوٹے سے گاؤں میں بغیر کسی دوسرے ملک کی مدد کے منظم ہوئے، انہیں کسی طاقت کی حمایت حاصل نہیں تھی، لیکن تھوڑے ہی عرصے میں انہوں نے پورے افغانستان میں امن قائم کیا۔ آج کا سچ یہ ہے کہ امریکی پریس تو اس غلط فہمی، جھوٹ اور پروپیگنڈے سے باہر نکل آیا ہے اور فراغ دلی سے امریکی شکست بھی تسلیم کر رہا ہے اور اپنے جھوٹ کا اعتراف بھی کر رہا ہے، لیکن میرا ملک کا دانشور، صحافی، نام نہاد ادیب اور تجزیہ نگار اپنی نفرت کی اینک اتار رہا ہے اور نا تعصب کے قلم سے دستبردار ہو رہا ہے۔ آپ کو ان کی تحریروں میں کہیں اس حیرت انگیز معجزے پر خوشی کے تاثرات نہیں ملیں گے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو آج بھی 20 سال پہلے اپنے ہی لکھے ہوئے جھوٹ دہرا رہے ہیں۔
ان میں سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ طالبان نے افغانستان میں ایک ظالمانہ نظام قائم کر رکھا تھا جس میں خواتین کو تعلیم کی اجازت تک نہیں تھی، اور طالبان کا اقتدار دراصل میں پشتونوں اور سنیوں کا ظالمانہ اقتدار تھا جس میں اقلیتیں تباہ و برباد تھیں۔ یہ تمام جھوٹ طالبان کے اقتدار کے ان 5 سالوں میں اسلام فوبیا کے شکار مغربی اور پاکستانی صحافیوں نے تحریر کیے تھے، جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا، مگر ایک بدنیتی سے اب انہیں دوبارہ دہرایا جا رہا ہے۔ طالبان دور میں سب سے پہلے تعلیم کے بارے میں کوئی اور نہیں بلکہ امریکی سرکاری گواہی یہ ہے کہ مشہور امریکی ماہر تعلیم میرین لوئڈ نے کرونیکل آف ہائر ایجوکیشن چھپنے والے مضمون میں کابل یونیورسٹی کے بارے تحریر کیا۔ The university, which has been closed for much of the past 15 years, reopened in March 1997 under the administration of Taliban. یونیورسٹی جو گزشتہ 15 سالوں میں بیشتر وقت بند رہی تھی، اسے دوبارہ مارچ 1997 میں طالبان حکومت نے کھول دیا۔ اس کے بعد خواتین اور مردوں کی علیحدہ علیحدہ کلاسز کا اہتمام کیا گیا، اور 1999 کے موسم سرما میں یونیورسٹی اور کالج کی سطح پر خواتین کی کلاسز شروع ہو گئیں۔ کابل یونیورسٹی میں خواتین کی تعلیم کے حوالے سے 11 فیکلٹیز کا آغاز کیا گیا۔ طالبان دور میں خواتین کی اعلیٰ تعلیم کا ذکر اقوام متحدہ کی 1999 کی رپورٹ میں باقاعدہ درج ہے۔ یہی نہیں بلکہ طالبان کو، جنہیں آج ایک بار پھر خواتین دشمن بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، انہی کے دور میں کئی سالوں کے بعد 8 مارچ 2000 کو خواتین ڈے منایا گیا۔ اس میں 700 کے قریب خواتین شریک ہوئیں، جن میں ڈاکٹرز، نرسیں، پروفیسرز، انجینئرز اور دیگر شعبوں سے خواتین شامل تھیں۔ اس تقریب کو شرعیہ ریڈیو نے باقاعدہ نشر کیا اور ملا محمد عمر مجاہد کا پیغام پڑھ کر سنایا۔ کابل یونیورسٹی کے چانسلر مولوی پیر محمد روحانی نے انٹرویو دیا جو اسی اقوام متحدہ کی رپورٹ میں موجود ہے۔ چانسلر نے بتایا کہ قندھار، ہرات اور جلال آباد میں طالبان نے نرسنگ کی تعلیم کے لیے اسکول قائم کیے ہیں۔ یہ اسکول پاکستان کے مشہور ڈاکٹر اور یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے سربراہ ڈاکٹر جاوید اکرم نے اپنی نگرانی میں قائم کیے۔ طالبان نے یونیسیف کے نمائندوں کے سامنے عورتوں کی تعلیم کے بارے اپنا موقف بیان کرتے ہوئے جو بات کی تھی وہی اصل ہے۔ اس نے کہا، ہمارے پاس خواتین کی تعلیم کے مسئلے کا حل تو ہے، لیکن ہمارے پاس اس بات کا کوئی حل نہیں جو دنیا ہم سے چاہتی ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے تعلیم حاصل کریں۔ گویا دنیا کا طالبان سے جھگڑا خواتین کی تعلیم کا نہیں بلکہ مخلوط تعلیم کا تھا، اور اسی بات کا مروڑ ہے جو لبرل سیکولر دانشوروں کے پیٹ میں ہر روز اٹھتا ہے، جاری ہے۔